شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب کیا خیال ہے ایوان میں معمول کی کارروائی برخاست کر کے وقفہ سوالات نہ کر لیا جائے؟ کرو یار, بہت ہو گیا, لوگ ہمیشہ سوال آپ کرتی نہیں ہیں. آپ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ آج میں نے سوچا کہ آج آپ کو بالکل تنگ نہ کیا جائے, ویکینڈ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, آج ہم ایکسٹمپور ہے نا, یہ اچھی بات ہے, دل دی گلاں ہوتی ہیں, دل دیاں گلاں. اور دل دیاں گلاں لوگوں نے اب ویڈیو سا بنا کے میں نے کہا تھا یار اپنی شکل تو دکھاؤ تسی. ہاں چہرہ تو کراؤ ذرا. دیکھیے ویڈیو کوشچنز آئے ہیں, ویڈیو میسیجز آئے ہیں سیٹھی صاحب کے لیے, اور سخی رحمان صاحب شمالی وزیرستان سے آج اپنی رونمائی کروائیں گے. پروجیکٹ عمران خان جو ہے یہ ابھی تو راست تو نہیں رہی. جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو رہا تھا تو سیاسی میدان کے علاوہ ہر شعبے میں اس پروجیکٹ کے لوگ بھرتی کیے جا رہے تھے. بدقسمتی سے عدلیہ میں بھی بہت سارے لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہوئی. چیف جسٹس ثاقب نثار بندیال تک جو ہوتا رہا عدلیہ میں, اور جس طرح لوگ بھرتی کیے جا رہے تھے اس کے اپائنٹمنٹ ڈیٹ کو چیک کر کے 2035 تک یہ سلسلہ بنایا گیا تھا. تو اس پروجیکٹ کو جب ریورس کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے رول بیک کرنے کے لیے تو یہ چیزیں ضروری ہے. جس طرح 24 آئین ترمیم آ گئی, اس میں جو ججوں کے اپائنٹمنٹ کے بارے میں جو نکات ڈالے گئے ہیں میرے خیال میں وہ ایک اچھی چیز ہے. بس اس میں بھی ایک لو پول رکھا گیا ہے. جس طرح استحکام کے لیے یہ لایا گیا تھا تو وہ جو 3 ججز میں سے ایک چیف جسٹس اپائنٹ کیا جاتا ہے تو جو سپرسیڈ ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو گھر جانا چاہیے, کیونکہ اس کی نتیجہ ابھی دیکھ لو, ایک بندہ اٹھ کے پورے ملک اور پورے نظام کو ایک انگلی پہ ادھر نچا رہا ہے, اور استحکام کی جو کوششیں ہو رہی تھی وہ کامیاب نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں 27ویں ترمیم نہیں آنی چاہیے. آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ 27ویں ترمیم میں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈال دی جائے کہ جو سپرسیڈ ججز ہوں گے وہ پھر گھر چلے جائیں گے. مہربانی, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سپرسیڈ ہو جائیں ان کو گھر چلا جانا چاہیے ایک طرف, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا وہ ٹھیک ہی ہے, اور آگے بھی اسی قسم کی چیزیں اور ہونی چاہیے, 27ویں ترمیم آنی چاہیے. بات یہ تو میں نہیں سپورٹ کر سکتا نا, جو کچھ جس طریقے سے جوڈیشری کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, بڑی انفارچونیٹ بات ہے نا, بدقسمتی ہے ہماری. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جوڈیشری کا رول بھی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا, ایگزامپلری جسے کہتے ہیں نہیں رہا نا, کہ سیاسی طور پہ جوڈیشری جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. تو اب اس قسم کی صورت میں مل جل کے ہی پھر کام کرنا پڑتا ہے, اور کچھ سب کو پیچھے قدم لینے پڑتے ہیں. تو اب 27ویں ترمیم وغیرہ کو نہیں آنی چاہیے. مگر اب جو آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے اندر اس وقت بھی آپ بغاوت دیکھ رہے ہیں, یہ ابھر رہی ہے. بغاوتیں بھی ختم نہیں ہوئی اور ریزسٹنس ابھی ختم نہیں ہوا, اور اگر یہی ایسے چلے گا تو گورنمنٹ پھر 27ویں ترمیم بھی لے آئے گی. اور پھر میں آپ کو ایک پیشن گوئی بھی کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے آپ دیکھیے گا کہ جوڈیشل کاؤنسل کے اندر کچھ ججز کو نکالا بھی جائے گا. یہ مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت جوڈیشل لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ وہ تنگ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو اگر وہ خود نہیں گھر جاتے تو ان کو گھر بھیج دیا جائے گا. مگر کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ساری وکلا حضرات کی تنظیمیں, پی ٹی آئی کی تنظیم اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہم سب چپ کر جائیں گے یہ دیکھتے ہوئے؟ یہ کافی ایشوز آگے آنے والے ہیں. یہ مسئلہ ابھی ایسے حل نہیں ہونے والا. مگر اس کا حل 27ویں ترمیم نہیں ہے. اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ جو جج رہ گئے ہیں وہ اب دندنائیں اور خط و خطابت کریں اور پرووک کریں اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو, اور یہ ججز جو اس وقت سینئر پوزیشن میں ہیں کہ پھر وہ اور کوئی ایسے اقدامات لیں ساتھ یہ معاملہ اور خراب ہو جائے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, وہ بند ہو گیا ہے. اب ایکشن اور ری ایکشن آ رہا ہے. میرا نہیں خیال یہ جوڈیشری کے لیے اچھا ہے, اسٹیبلٹی کے لیے اچھا ہے, یا کسی اور کے لیے اچھا ہے. جو لوگ رہ گئے ہیں کوئی ضرورت نہیں گھر جانے کی. آپ اپنے دائرے میں رہیں, جو ایکسیپٹ کریں جو کچھ ہو گیا, اور جو منیمم ریزسٹنس ہے ود ان دا باؤنڈز آف دا کانسٹیٹیوشن وہ آپ ضرور کریں, مگر اس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ سیاست کریں گے تو کاؤنٹر سیاست ہوگی. یہ ہے حال کی بات سیٹھی صاحب جس کا آپ نے جواب دے دیا. اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں. آپ کی ایک تصویر, آپ کی تصویریں گردش کرتی رہتی ہیں. سازش نہیں ہے, آپ شاید تب کر رہے تھے, آپ نے بتانا ہمیں. اللہ رحم کرے, ایک ہی چکر ہے. عدیل احمد آسٹریلیا سے ویڈیو کوسچن. جی عدیل صاحب, ہم جب بڑے ہو رہے تھے جی تو جب ہمارے دوست کہتے تھے سیاسی پیدائش ہو رہی تھی 2011-12 میں, تو اس ٹائم پہ ایک فیک نیوز بڑی گردش کر رہی تھی. آپ کی ایک پکچر تھی نجم سیٹھی صاحب بلوچی ڈریس میں, بلوچی
پگڑی پہنی ہوئی, بلوچی مونچھیں شوچھیں, اور کوئی بندوق شندوق انہوں نے کندھے پہ لگائی ہوئی. بڑی میچو قسم کی ایک وہ پکچر تھی کہ سنا تھا کوئی آپ بلوچستان وغیرہ گئے ہیں, کیسا چکر تھا. تو کچھ ہمیں بتائیں جی اس بارے میں, کتنی سچائی ہے اس بارے میں, کیونکہ جیسے آپ گھماتے ہیں باتوں میں, ہمیں تو لگتا ہے آپ کوئی گورنمنٹ گرلز کالج کے گیڑے شیڑے لگاتے ہوں گے, آپ بلوچستان کدھر پہنچ گئے. تو پلیز ذرا اس کا کوئی جواب دے دیجیے. ہاں بھائی صاحب, جوانی میں تو بڑے چکر تو ضرور لگائے ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا کہ گرلز کالجز تو نہیں, ویمنس کالجز کے تو چکر لگائے ہیں, مگر کیا کوئی کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا. کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی, اس کے لیے باہر جانا پڑا تھا, اور وہاں کی جو کہانی ہے وہ اپنے میموارز میں لکھوں گا. آگے آئیے, آپ نے کہا یہ بلوچستان والی بات, وہ تصویر جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اگر ان کے پاس ہے تو دکھائیں, میں بھی دیکھ لوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک پہلے بھی ایک تصویر گھوم رہی جو کہ میری تصویر نہیں تھی. اچھا, اس تصویر کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اس میں وہ جو صاحب ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری تصویر ہے, پگ ہے, بندوق پکڑی ہوئی ہے اور ایسے کر کے کھڑا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے وہ میں لگتا ہوں آپ کو 20 سال 25 سال کی عمر میں, یا وہ کوئی 40-45 سال کا بندہ لگتا ہے آپ کو؟ یہ جو تصویر ہے یہ آپ کو پتہ کب کی ہے یہ تصویر؟ میرا خیال ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ, آپ کو, کیونکہ میرا خیال ہے آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت. یہ 1972 یا 71 کی تصویر ہے. اچھا, اب 1972 میں آپ پیدا نہیں ہوں گے, تو آپ کا خیال ہے اس وقت میری عمر کیا ہوگی 1972 میں؟ تو مطلب میں نے منڈا کنڈا سنا یار, خدا دا خوف کرو. تو یہ چنگا بھلا گرون اپ مین, یہ پتہ کون ہے یہ؟ آپ جا کے ذرا ویکیپیڈیا جائیں یا کہیں تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. ان کا نام ہے شیر محمد مری. یہ نمبر 2 تھے ٹو خیر بخش مری. خیر بخش مری ٹرائب کے سردار تھے, فوت ہو گئے اب, اور شیرو مری ان کے کمانڈر تھے. اور وہ اس وقت کی جو بلوچ ریزسٹنس ہوئی جو کہ 1973 آنورڈس ٹو 1977 چلی, اس کے اندر ان کا بہت اہم رول تھا. مگر 1975 میں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا along with خیر بخش مری, اور یہ سب حیدرآباد جیل میں پہنچ گئے تھے. تو انفیکٹ یہ اس وقت کی تصویر ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. البتہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ شیرو مری کو میں جانتا تھا, اور وقت آئے گا کہ ان کے بارے میں بھی میں لکھوں گا کہ کیسے میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ کس قسم کے شخص تھے. اور موٹی بات یہ کروں کہ بڑے لٹریری آدمی تھے, شاعر تھے, اور سیاسی طور پہ بہت شعور تھا ان کا. مگر یہ میں نہیں ہوں, جیسے شیرو مری, جیسے شیرو مری کہتے ہیں. اور یہ تصویر فرام ٹائم ٹو ٹائم گھومتی ہے. جب یہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں, اور وہ کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ لگا دیتی ہے, اب پی ٹی آئی بھی لگاتی رہی ہے, ایک زمانے میں نون لیگ بھی لگاتی رہی ہے, جو پسند نہیں کرتا میری باتیں وہ لگا دیتے ہیں, اور تھے اینٹی پاکستان. تو ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے I would find it difficult to find a better and bigger patriot than I am. But یہ سوال یہ ہے کہ you have to define patriotism. Patriotism ہوتی کیا ہے؟ But anyway, let's not go there. But thank you very much. I think آپ جو باتیں سن رہے ہیں, please keep informing me of all the fake news about me that is floating around. Thank you. اصل میں اس سے نشاندہی ہوئی کہ مختلف ویڈیوز میں جب سیٹھی صاحب کے حوالے سے جو پروپیگنڈا نیوز چلائی جاتی ہے اس میں یہ تصویر اس کا لازمی حصہ ہوتی ہے کہ سیٹھی صاحب کا ماضی کیسا رہا. وہ کیا کہتے ہیں, دھوکے میں نہ آئیے, نکالوں سے ہوشیار. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب وہ سوال جو کبھی کبھی میں بھی سوچتی ہوں, ارسلان صاحب ہماری زبان بنے. ہاں بالکل. تم کیا سوچتی ہو؟ ہاں ابھی آپ کو ارسلان صاحب جو پوچھیں گے نا تو سعودی عرب سے. ہاں جی. کینیڈا کے اندر ہماری بھی امیگریشن ہے, بہت ساری فیسلٹیز ہے, ویلفیئر اسٹیٹ ہے, میڈیکل بھی ہے, اور ایڈوکیشن بھی بچوں کی فری ہے. تو ایسا پاکستان میں کیا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آگے آنے والے سالوں میں کوئی ایسی حکومت آئے, اس طرح سے کوئی فائدہ ملے تو لوگوں کا جو ہے وہ ملک سے جانا تھوڑا کم ہو جائے؟ اس بارے میں اپنی رائے کا خیال کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ویلفیئر اسٹیٹ میں مختلف سہولیات ہوتی ہیں, مفت ایجوکیشن ہوتی ہے, مفت ہیلتھ ہوتی ہے, تو پاکستان ایسا نہیں بن سکتا ویلفیئر اسٹیٹ؟ ہاں دیکھیے, بننا تو چاہیے تھا پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے. جہاں سیکیورٹی اسٹیٹ ہو تو وہاں پھر ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہوتی, سیکیورٹی نمبر 1 پہ ہی ہوتی ہے. اور 70 سال سے نہیں, اب 75 سال کیا 78 ایئرز ہونے جا رہے ہیں, اور اسٹل اے سیکیورٹی اسٹیٹ. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیٹ کیسی ہے, ویئر انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے, اینڈ یٹ دا بجٹس آر گوئنگ فار دا سیکیورٹی اسٹیٹ. تو یہاں تو آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں,
ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے تو پیسے چاہیے نا, ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ٹیکسز چاہیے نا, ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے انسٹیٹیوشنز چاہیے نا. یہاں نہ انسٹیٹیوشنز ہیں, نہ پیسہ ہے, اور نہ ہی ادارے ہیں جو کہ پیسہ صحیح خرچ کریں. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو غربت ہے اس ملک میں ریلیٹیولی بڑھتی جا رہی ہے. پاورٹی لائن جو انٹرنیشنلی ڈیفائن کی گئی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ سو دیئرفور the rich are getting richer and the poor are not getting richer any day. وہ poverty line is 40% and above. تو I'm sorry, یہ آسان ہے کہنا کہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. میری تو پرانا موقف رہا ہے کہ اگر یہ سیکیورٹی کا ایشو نہ ہوتا ہمارا, یا اس کو ہم ریزالو کر لیتے بائی میکنگ پیس ود آر نیبرس, جو کہ ایک نارمل ریاست کرتی ہے, اور یہ جو ہمارے آئیڈیالوجی ہم نے لگائی ہوئی ہے, اگر یہ نہ ہوتی, آئیڈیالوجی آف ویلفیئر ہوتی رادر دین آئیڈیالوجی آف وارفیئر, تو میرا خیال ہے وی مائٹ ہیو ہیڈ اے سیمی ویلفیئر اسٹیٹ. مگر اس وقت کوئی چانس نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس وقت لڑائی جھگڑے یہ ہو رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور دانے مکے ہوئے ہیں, اور کبھی وہ ادھر بھیک مانگنے جاتے ہیں, وہ ادھر بھیک مانگنے جاتے ہیں. سارے پیسے جو ہے وہ ختم لگ جاتے ہیں ڈیفنس کے اوپر اور ڈیٹ سروسنگ کے اوپر, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کے اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہوتے ہیں, تو باقی تو کچھ بچتا ہی کچھ نہیں. سو ویلفیئر کہاں سے ہوگی؟ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. اور جب بات پیسوں کی ہو رہی ہے تو ذرا نوٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹر سعد کوٹلی سے. ریسنٹلی آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ پی ایم شہباز شریف سے آپ کی بات ہوئی تھی کہ 5,000 کا نوٹ ختم کیا جائے. اس کے بعد کچھ دن پہلے جو ہمارا سیکیورٹی پیپر لمیٹڈ ہے, انہوں نے کہا کہ ہماری مشینز اپڈیٹڈ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے 18 منتھس لگ جائیں گے نوٹس چینج کرتے ہوئے. اس کے 3-4 دن بعد گورنر اسٹیٹ بینک نے آ کے کہا کہ ہم 2025 میں ہی نئے نوٹس لا رہے ہیں. تو سیٹھی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں ایک میسو ریکوری ہوگی. اب بھائی صاحب, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 5,000 کے نوٹ کو ریپلیس کر کے وہ پرانا نوٹ ہو گیا کوئی نیا نوٹ لے آئے. یہ نہیں میں نے کہا تھا. میں نے کہا تھا 5,000 کا نوٹ ہی نہیں ہونا چاہیے.